محترم حضرات، اسی موری سی خطابت کی آخری کڑی کی طرف ہم رخ کرتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے بے باک تقریر کرنے والے طالب علم کو مدعو کیا جا رہا ہے، جس نے خطابت کی نوک و برق سنوارنے میں کافی غرضی کی ہے، جو لفظوں سے کھیلنے کا ہنر جانتا ہے، جس سے میری مراد محمد سعد ابن سراج صاحب کھرگول ہیں، جس کو میری شاعر کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں۔ اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اس کاسے گلشن کو سجانے کے لیے آ، بےتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، بےتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، اس سوئی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے آ، اس سوئی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے آ۔ محمد سعد ابن محمد سراج کھرگول وہ آئیں اور اپنی اردو تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ معزز و مکرم علماء کرام اور میرے دیندار بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے عصر حاضر کے چیلنجز اور ہماری ذمہ داری کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس دور میں ہمارے ایمان، اخلاق اور روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے بے شمار مواقع ملتے ہیں، لیکن ان مواقع کا صحیح استعمال کرنا ہم پر منحصر ہے۔ سب سے پہلا اور بڑا چیلنج جو ہمیں درپیش ہوتا ہے وہ ہے صبر کا امتحان۔ ہم سب کو زندگی میں مختلف قسم کی مشکلات اور آزمائش کا سامنا ہوتا ہے، اسی طرح عصر حاضر میں بھی مسلمانوں کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ کہیں مساجد و مدارس کی حفاظت کا چیلنج ہمارے سامنے ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہیں وقف کی زمین کی حفاظت کا چیلنج ہمارے سامنے ہے، إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ، کہیں ہماری قوم کی بیٹیوں کے ارتداد سے حفاظت کا چیلنج ہمارے سامنے ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، کہیں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھلم کھلا گستاخی کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہیں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کی علی الاعلان بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہیں مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت کر کے غیر شرعی قانون لاگو کیے جا رہے ہیں۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، کہیں مسلمانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے اس ملک سے باہر نکالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا۔ سامعین کرام، اہل اسلام کے جو دشمن ہیں وہ نہ ہماری جماعتوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ ہمارے مسلکوں کے اختلافات کو دیکھ رہے ہیں، نہ ہماری برادریوں کے اختلافات کو دیکھ رہے ہیں، نہ ہمارے ملکوں کے اختلافات کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ دشمنان اسلام، لاکھوں کروڑوں خداؤں کو ماننے والے، وہ آج ہمارے دشمن بن گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی ساری دشمنی اور سارے اختلافات کو بھلا دیا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، وہ آج ہماری مساجد و مدارس کو منہدم کر رہے ہیں اور ہمیں ذکر اللہ سے روک رہے ہیں، وہ ہماری وقف کی زمین کو ہڑپ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، وہ ہماری قوم کی بیٹیوں کو مرتد کر کے ان کی دنیا اور آخرت برباد کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حالات کی ناسازگاری سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ جس خدا کے، جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، اس نبی نے، اس خدا نے، اس خالق نے، اس مالک نے ہمیں حوصلہ بھی سکھایا ہے اور صبر کرنا بھی سکھایا ہے۔ اور صبر کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ
بلکہ اس میں کم از کم 3 باتیں شامل ہو. اول جد و جہد اور تدبیر، دوسرا حکمت و مصلحت کا لحاظ، تیسرا اللہ تعالیٰ سے رجوع. اس رب نے ہمیں ایمان کی دعوت بھی دی ہے اور اس رب نے ہم سے یہ بھی کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر پوری دنیا کے اہل ایمان کو یہ پیغام دیا کہ اے مسلمانوں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری دنیا کی قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں. اور آج پوری دنیا کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین ہو، غزہ ہو، سیریا ہو، یمن ہو یا کشمیر ہو، اور آج پوری دنیا کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی قومیں بھوکے کتوں کی طرح ہم پر ٹوٹ رہی ہے، اہل ایمان پر ٹوٹ رہی ہے. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر. کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام قدم بھرتا ہے، کفر سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر. اور دل سے یہ کہہ کر آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں. جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں. مظلوموں کی آہوں نے شعلوں کی ردائیں پہنی ہے. یہ جال قفس سیادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں. ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے. جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنی ذمہ داری کو سمجھے، مسلمان اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، فکر مندی کا مظاہرہ کرے، آپسی تنازع، آپسی جھگڑے، آپسی قدرت اور نفرت کو مٹا کر متحد ہو جائے اور اپنی صفوں میں مضبوطی پیدا کرے. کیونکہ یہ بدلتے ہوئے حالات، یہ مولنچی کے شکار نوجوان، یہ سسکتی ہوئی مائیں، یہ بلبلاتے ہوئے معصوم بچے، یہ مسجد کی گرتی ہوئی منہدم دیواریں، یہ بے قصور جیلوں میں قید و بند کی زندگی گزار رہے امت کے جیالے، یہ اپنی عزت و عفت کی گوہار لگاتی ہوئی امت کی شیرنیاں، یہ شریعت میں مداخلت، یہ سی اے اے، یہ NRC، یہ وقف بل، یہ 3 طلاق بل ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اے مسلمان تو کہاں گم ہے؟ اے مسلمان تو کب ہوش میں آئے گا؟ اے مسلمان تو کب غفلت کی نیند سے بیدار ہوگا؟ علامہ حالی فرماتے ہیں گھٹا سر پر ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے، چپ و راست سے یہ صدا آ رہی ہے. کل کیا تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے اب سو گئے تم. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سربلندی و برتری کی بہترین تدبیر بتائی ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے بشرطے کہ تم مومن کامل بن جاؤ. اس پیغام کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں احساس کمتری کا شکار نہ ہونا اور نہ ہی ماحول سے مایوس ہونا ہے، بلکہ اپنے اندر مومنانہ صفات پیدا کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے اور اخلاق کو اور آپسی اتحاد و اتفاق کو قائم کرے. انشاءاللہ پھر وقت پلٹ کر آئے گا، پھر اسلامی پرچم لہرائے گا. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی، دلوں میں حوصلہ اور حوصلوں میں جان پیدا کر. نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی، دلوں میں حوصلہ اور حوصلوں میں جان پیدا کر. ضرورت ہے ماضی کی طرح ہو روشن مستقبل، ضرورت ہے ماضی کی طرح ہو روشن مستقبل. کوئی بوزر، کوئی خالد، کوئی سلمان پیدا کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.